الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، اصلاح و تربیت کی لین سے ایک مختصر سا نصاب ہے، اسے آپ حضرات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. وہ نصاب 3 ابواب پر مشتمل سمجھ لیجیے آپ. ایک باب الشریعہ، ایک باب الطریقہ اور ایک باب الحقیقہ. چاہے تو اسے آپ باب المعرفہ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے باب میں کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو اللہ کے احکام کے موافق بنانا. دوسرے باب میں ہے اپنے باطن کو اللہ کے منشے کے موافق بنانا. اور تیسرا باب ہے ربط بین الخلق والحق کو سمجھنا. یہ 3 کام ہیں. ظاہر کو اللہ کے منشے کے مطابق احکام کے موافق بنانے میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے ظاہر سے متعلق ہر چیز سے متعلق جو حکم ربانی ہے یا حکم اسلامی ہے یا حکم قرآنی ہے، اسے جاننا، پھر اس کے مطابق اس کو برتنا. ہر چیز سے متعلق احکام کی تفصیل سے آگاہ ہونا. ایک اپنا جسم ہے، دوسرے اپنا مال ہے. اب جسم کو لے لیں تو جسم مختلف اعضاء و جوارح کا نام ہے. سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. ان میں سے ہر ایک سے متعلق احکام ہے. اب سر ہے تو سر پر بال ہے. اس میں احکام اسلام کیا ہے؟ اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ اس میں مسنون کیا ہے، غیر مسنون کیا ہے؟ اس میں مستحب کیا ہے، ممنوع کیا ہے؟ جاننا چاہیے اسے. جہاں تک جائز کا تعلق ہے، بال رکھنا بھی جائز ہے، بال نہیں رکھنا بھی جائز ہے. تو بال رکھنا جائز ہے تو پھر اب کیسے بال رکھنا، اور جیسے بال رکھنا ہے ویسے کیوں رکھنا، اور کیسے بال نہیں رکھنا اور کیوں نہیں رکھنا. ایک صورت ہے پورے بال رکھنا، ایک صورت ہے چوطرف سے بال نکالنا، بیچ میں رکھنا. ایک صورت ہے پیچھے سے چھوٹے، سامنے سے بڑے رکھنا. ایک صورت ہے تھوڑے بال رکھنا، اکثر بال نکال دینا، اسے چوٹی رکھنا بولتے. تو ظاہر ہے کہ وہ غیروں کے پاس، ان کے گروؤں کے پاس میں ان کا ایک طریقہ ہے، پورے بال مونڈ دیتے، خالی یہ حصے میں رکھتے، وہ بھی چوٹی رکھتے، شیکھا. وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لیکن خالص دوسرے مذہب والوں کا وہ طریقہ ہے، اور دوسرے مذہب والوں کی مشابہت درست نہیں ہے. چوطرف سے چھوٹے، بیچ میں بڑے رکھنا فیشن ہے. اصحاب سنن کو فیشن سے کیا تعلق؟ ہم اصحاب سنن ہیں، سنتوں والے ہیں ہم لوگ. سنن بولے تو سنت کی جمع. ہم اصحاب سنن ہیں، ہم کو فیشن سے تعلق نہیں. بعض لوگ چوطرف سے چھوٹے کر کے، بیچ میں بڑے کر کے، اس میں خاص قسم کے کیمیکلز ملا کے
اس کو کھڑا کر رہے، پہلوانوں کا طریقہ. ہمارے کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلو آن رکھو، پہلوان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بس ایک بجلی سی پہلے کونڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو میں دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. تو ہم کو پہلو آن رکھنا ہے، پہلو بند نہیں کرنا ہے. پہلوان کچھ بھی نہیں، اتنے پہلوان ہیں سب ڈھلوان پہ ہیں. اور پہلوان کی طرف توجہ کرے تو پھر پکوان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. یہ کھانا، وہ پینا، رات میں چنے بھگانا، صبح میں کھانا، عریس کھانا، حلیم کھانا، مرغ مسلم کھانا، بریانی کھانا، مندی کھانا، کوفتے کھانا، کباب کھانا، شامی کھانا، لقمے کھانا، یکم پوری کھانا، رانا کھانا، ٹانگا کھانا، اس میں لگ جاتے سب. بال رکھنا، پورے بال رکھنا، اسے زلف کہتے ہیں. کیوں رکھنا؟ بھائی اس لیے رکھنا ہے کہ سنت ہے. اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ دوسروں کو خوبصورت دکھو، اس لیے نہیں رکھنا ہے. زیادہ تر بالانکی کو رکھتے ہیں اچھا دکھنا دوسروں کو اچھا دکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ میاں کو اچھے دکھنا نا. اور اللہ پاک کو اچھے کب دکھیں گے؟ جب اللہ کے پسندیدہ بندے کی اتباع کریں گے تو ہم اللہ کو اچھے دکھیں گے. تو بال رکھنا سنت سمجھ کے رکھنا، اس میں اندر کی کسی چاہت کو دخل نہیں دینا. اندر کی چاہت کا دخل کیسے ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم کو اندازہ ہوا مدرسوں میں. ایک بچہ ہے جو نماز کی سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا، مگر آ کے درخواست دیتا، صاحب مجھے سر پہ زلف رکھنے کی اجازت دیجیے سنت کی وجہ سے، میں سنت کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. اب بڑی اچھی بات ہے کہ سنت کی رغبت پیدا ہو گئی، مگر وہ سنت چھوڑے یہ سنت پکڑے کئی کو. معلوم یہ ہوا کہ وہ بالا نکالے تو اچھے نہیں دکھتے، اچھے دکھنے کے واسطے کر رہے، سنت کے جذبے سے تھوڑا ہی کرے. پھر رکھے بھی تو زلف رکھنا. پھر زلف کی بھی 3 شکلیں ہیں: کندھوں سے ٹکراتے ہوئے زلف، کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان تک کے زلف، اور کانوں کی لو تک کے زلف. یہ سنت ہے. چھوڑ دے رہے ہیں پورے، لمبے آدھی پیٹھ تک چلے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بال تو نہیں رکھے. شرع شریف کی روشنی میں ہر جزو سے متعلق احکام کو جاننا، پھر اس کے مطابق کرنا، اور وہ بھی صرف ان کو راضی کرنے کے واسطے نبی علیہ السلام کی اتباع میں. غیروں کی مشابہت نہیں رہنا. ایک صاحب بولے یہ بالوں کے پیچھے کہیں کو پڑتے جی مول صاحب عامل کے، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو ایک صاحب جواب میں بولے پانی میں ڈوبے ہوئے کو نکالنا ہے تو بالانچ پکڑ کو نکالنا کرتے، ویسے کوئی دوسری پیساں پکڑ کے نکالے تو انہیں بھی جاتا انہیں بھی جاتا کرتے. اب یہ سر ہے، یہ سر کہاں جھکنا کہاں نہیں، کب جھکنا اور کب نہیں، اور کیوں جھکنا اور کیوں نہیں، تفصیل معلوم کرنا چاہیے نا. اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. جب جھکاؤ بولے اسی وقت میں جھکے گا، جب جھکانے سے منع کیا گیا اس وقت میں نہیں جھکے گا. سورج نکلتے وقت میں نہیں جھکے گا، ڈوبتے وقت میں نہیں جھکے گا، سورج ٹھیک درمیان میں رہے اس وقت میں نہیں جھکے گا، باقی ہر وقت جھک سکتا ہے. تو جھکنا کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے.
یہی مضمون کو بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ایک ایمان والا اسلام والا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن غیر کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔ اب وہ ایک کے آگے جھکنا بند کر دیے، اس کے منتاں، اس کی سماجتاں، اس کے پاواں پڑ رہے ہیں، اس کے سامنے جا کے سجدے میں گر جا رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، ایک سجدہ چھوڑے 1000 سجدوں میں گرفتار ہو جانا۔ اور کہے کو کرنا، نمازیں ادا کیوں کرنا، سجدوں میں کیوں جانا، سجدے کیوں کرنا، خالی ان کو راضی کرنے کے بعد۔ اس واسطے نہیں ہے لوگ میرے کو نماز میں دیکھ کے، کئی نمازوں میں بار بار دیکھ کے، انہیں دیندار آدمی ہے جی، اس سے کاروبار کر سکتے، لین دین کر سکتے، بچی دیکھنے کے واسطے آ رہے کہتے، وہ بچی والے جو ذرا دین پسند ہے کہتے، بچہ نمازی ہے نہیں ہے وہ کو پوچھ رہے ہیں، وہ لوگ 5 بجے آتے ہیں، بولے دیکھ 4 بجے آتے ہیں، بولے دیکھ عصر کی نماز میں فلانی مسجد میں پڑھتے کرتے محلے کی، تو بھی چلے جا، نماز میں دیکھ لیے تو لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے انہیں نمازی ہے بول کے، مسجد کو آیا، نماز میں شامل ہو گیا، رکوع بھی کر رہا، سجدہ بھی کر رہا، قائے کو کر رہا، یہ غلط تاثر دینے کے واسطے کر رہا کہ میں بھی دیندار ہوں، نمازی ہوں، حالانکہ انہیں طالب ہے سجدہ نہیں ہے، طالب زوجہ ہے، طالب مولا نہیں ہے، طالب زوجہ ہے۔ زوجہ بولے تو معلوم نا، بیوی۔ اب یہاں ابروؤں پہ آ جانا، اس میں کیا سنت ہے، کیا اسلام ہے، کیا اسلام نہیں ہے، پورے منڈا دے رہے ہیں، کاش جلا لگا لے رہے ہیں۔ اور کا نگاہ کا مسئلہ ہے، کب دیکھنا، کب نہیں دیکھنا، کب آنکھ اٹھانا، کب آنکھ جھکانا، کس چیز کو محبت سے دیکھنا، کس چیز کو نفرت سے دیکھنا، جی کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، پورے احکام ہیں، وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ قرآن و سنت پڑھے ہوئے لوگوں سے تعلق رکھ کے ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے کرنا، اور ہر علاقے میں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کے کرو، ان سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ عالم ربانی ہو، متقی پرہیزگار ہو، قرآن و سنت کو اچھا سمجھا ہوا ہو، اس سے پوچھو اور کرو۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ جہاں آنکھ جھکانا ہے وہاں آنکھ اوپر کر لے رہے ہیں، جہاں آنکھ اوپر کرنا ہے وہاں آنکھ نیچے کر لے رہے ہیں، جہاں محبت سے دیکھنا ہے وہاں نفرت سے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں نفرت سے دیکھنا ہے وہاں محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ غلط کام کرنے والا، شور و ہنگامہ کرنے والے کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، کیا کام کرا یہاں، اس کو فلانی، اس کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا اس کو۔ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، ناراضگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کسی چیز پہ نظر ڈال رہے ہیں تو طمع اور حرص کی نظر ڈال رہے ہیں، کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں تو حسد کی نظر ڈال رہے ہیں، یہ سب ناجائز نظریں ہیں۔ بد نظری بولے تو سمجھ میں آ رہا، ہم لوگ بد نظری بولے تو ایک ہی نظر کا نام سمجھے بد نظری۔ حسد پر نظر جی نیک نظر ہے، طمع لالچ کی نظر دوسرے کی مال پر نیک نظر ہے، بد نظر ہے۔ کسی مسلمان کو نفرت کی اور حقارت کی نظر سے دیکھنا نیک نظر ہے۔ کسی بے مال کو کم حیثیت سمجھتے ہوئے دیکھنا، پیسے والے کو عظمت سے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے حقارت سے دیکھنا، عمومی بیماری ہے اس وقت میں۔ ارے انہیں کیا ہے جی، 2 کروڑ کے آدمی نے
ارے بھائی کیا سمجھے گا؟ دین کس چیز کا نام ہے جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. تو مولویاں بھی جو سن رہے ہیں تقریرا، وہ لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے انہوں کلاس اچھی لے رہے ہیں، ان کو کچھ تو بھی کرنا بول کے پتہ نہیں کو سے مضامین سوچ رہے ہیں وہ لوگ. ارے بھائی کہاں دیکھنا کہاں نہیں دیکھنا، قرآن نہیں دیکھ رہے، حدیث نہیں دیکھ رہے، اہل اللہ پر محبت کی عظمت کی نظر نہیں ڈال رہے، ماں باپ پر محبت کی اور عظمت کی نظر نہیں ڈال رہے، بیوی بچوں پر محبت کی نظر نہیں ڈال رہے، بیوی کو دیکھے حقارت سے، نوکروں کو دیکھے ذلت سے، دینداروں کو دیکھے نفرت سے، اور مالداروں کو دیکھے عزت سے. یہ صحیح نظر ہے کہ سیکھنے کی ہے یہ سب چیزاں؟ کوئی عورت گزر رہی تو نظر نیچے کرنا اوپر، انہیں گزرتے وقت میں اٹھا لے رہے ہیں، کوئی بھی نہیں جا رہے تو نیچے منڈی ڈال کے جا رہے ہیں. کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو حسد کی نظر ڈال دیں، کسی کے جیب میں پیسے دیکھیں تو میرے کو بھی کچھ تو بھی دیا تو بھی اچھا ہے بول کے طمع اور لالچ کی نظر ڈال رہے ہیں. دنیا کی رونقیں دیکھیں تو دنیا کی رونقوں کو رغبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ پورے احکام ہیں آنکھ کے. کسی پہ احترام کی نظر ڈال رہے ہیں تو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کو میں ذرا احترام سے اکرام سے دیکھا اور اس کے قریب ہوا تو پھر میرے کو یہ فائدہ ہوتا وہ فائدہ ہوتا بولے تو پھر وہ نظر بھی غلط نظر ہی سے نہیں. اس کے دل میں کلمہ ہے، یہ مانتا ہے اللہ کو رسول کو، یہ ایمان والا ہے، یہ توحید والا ہے، یہ اسلام پسند ہے، اس لیے محبت کی نظر سے دیکھو اس. تو نصاب کا پہلا حصہ کیا ہے؟ باب الشریعت. اور ابھی سر کے بالوں سے اتر کے آنکھ تک پہنچے ہیں. کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا ذرا سوچو، پہلے معلوم کرو، اس کے بعد میں اس کے مطابق اپنے آپ کو عادی بناؤ اس کا. ایک آدھ دفعہ کر لیے تو نہیں چلتا کام، مسلسل اس کی طرف توجہ دھیان اور اس کی مشق کرتے رہیں اس قدر کہ اس کی عادت ہو جائے، طبیعت ثانیہ بن جائے، اس کو ملکہ کہا جاتا ہے. وہ حاصل ہونے تک لگے رہنا. اور چیزوں کے اوپر نظر ڈالنے غفلت کی نظر کیا پسندیدہ نظر ہے؟ نظر غفلت نہیں رہنا، نظر یاد ہونا. ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. وہ گھر دیکھے تو گھر والا یاد آ رہا، گاڑی دیکھے تو گاڑی والا یاد آ رہا، جوتے چپل دیکھے تو جوتے چپل والا یاد آ رہا، ہسا دیکھے پٹا دیکھے تو ہسے والا پٹے والا یاد آ رہا. جی بلکہ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بینگنی پر آپ کی نظر پڑے تو آپ کو بکری یاد آ رہی، گوبر پر نظر پڑ جائے تو آپ کو حیوان یاد آ رہا. تو عجیب بات یہ کہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں پہ نظر پڑ رہی، اکبر یاد نہیں آ رہا. نظر کا استعمال سیکھیں، ہر چیز نشانی ہے ان کی، اور ہر نشانی میں بے شمار نشانیاں ہیں. ایک حضرت انسان ہے، اس میں بے حساب نشانیاں ہیں. اس میں زندگی دیکھو تو حی کو یاد کرو، اس میں قدرت کو دیکھو تو قدیر کو یاد کرو، اس میں علم دیکھو تو علیم کو یاد کرو، اس میں بینائی دیکھو تو بصیر کو یاد کرو، اس میں سننے والے سننے کو دیکھو تو سمیع کو یاد کرو، اس میں اس کے بات کرتا دیکھو تو کلیم کو یاد کرو، اس کو ٹھہرا ہوا دیکھو، موجود دیکھو تو وجود بخشنے والے کو یاد کرو. ایک نشانی میں بے شمار نشانیاں. اور انسان تو پوری دنیا ہے، یہ
لوگ میرے پاس دنیا نہیں ہے، بول گیا دنیا اس کا نہیں ہونا جس کے پاس دنیا نہیں ہے. میرے پاس تو پوری دنیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، نہریں ہیں، دریا ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پوری دنیا میرے اندر موجود ہے. بادل ہے، اس میں بارش ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں چننا ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں سردی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں سب ہے، اس میں کیا نہیں ہے. انسان خلاصہ کائنات ہے. سر پر گھنے بال، چہرے پر گھنی داڑھی جنگل کو بتاتی، جسم پر پھیلے ہوئے روئیں یہ میدانوں میں پائے جانے والے گھاس کی دنیا کو بتاتے ہیں. یہ گھٹنے، ٹخنے، سر کی کھوپڑی یہ بڑے بڑے پتھروں جمادات کی شکل کو بتاتے ہیں. پاؤں کے تلوے زمین کو اور سر کا اوپری حصہ آسمان کو بتاتا ہے. اس کی نگاہیں چاند اور سورج کو بتاتی ہیں. اس میں بہتا ہوا خون مختلف رگوں میں یا نہروں کو بتاتا ہے. اس کا مثانہ کسی تالاب اور کنٹے کو بتاتا ہے. اس کے دانت موتیوں کو بتاتے ہیں. اس کا غصہ درندوں کو بتاتا ہے. اس کی نرمی رحم دلی کو بتاتی ہے. اس کا حسن سلوک، اس کی بدسلوکی، اس کی سزا، اس کی جزا سب ہے اس میں. انسانوں کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں بنائے سہیلوں کا، کانوں کو دیکھ کے وہ بنائے، کانوں میں رکھ لینے کے. بولتے سو دیکھ کے وہ ٹیپ ریکارڈر بنائے. کائنات میں جو ذرے ہیں، انسان میں جراثیم ہیں، بے حساب ہے. پوری دنیا ہمارے پاس میں ہے. اس واسطے انہیں نہیں رہا تو پوری دنیا بیکار ہو جاتی. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس 1000 ایکڑ زمین، 100 فیکٹریاں، 50 کمپنیاں، 25 بینکوں میں پیسہ، گھر پہ 5 گاڑیاں، صندوق میں 100 جوڑے، رہنے کے لیے 3 منزلہ محل، یہ سب ہے مگر انہیں چلے گا. وہ سب بیکار ہے نا، کیا کرامت ہے. اسی واسطے جب انسان حقیقی اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ کائنات بھی اٹھا دیں گے. ناک ہے، سانس لینے کا ذریعہ ہے، سونگھنے کا ذریعہ ہے. کیا سونگھنا کیا نہیں، کون سی خوشبو سونگھنا کون سی نہیں، کس کی سونگھنا کس کی نہیں. دوست کے جسم پر خوشبو ہے، آپ سونگھ لیں ٹھیک ہے. کسی اجنبیہ کے جسم پر خوشبو ہے، آپ کو سونگھنا جائز نہیں. کوئی دوست محبت سے آپ کی خدمت میں عطر پیش کر رہا ہے تو آپ کا لینا بھی سنت ہے، استعمال کرنا بھی سنت ہے. لیکن بازو والے کو دیکھیں، جسیم آدمی پہلوان بیٹھا ہوا ہے، اس کے بازو ایک بالکل دبلا پتلا کاڑی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس میں اچھی شیشی ہے، انہیں دے رہا نہیں بیچارہ. اسے تو پہلوان بیٹھے ہوئے بازو زبردستی ہاتھ مار کے ہاتھا پاواں پکڑ کے اس کے جیب میں سے نکال لے کے جیسا بولے ویسا لگا کے سونگتے جانے. جائز ہے؟ علت و حرمت حکم سے قائم ہوتی. بکری حلال ہے بلکہ مشہور ہے، مگر اس میں بھی علت و حرمت ہے. حکم شریعت کے حساب سے ذبح کی ہوئی ہے تو حلال ہے. مر گئی بکری حلال جانور ہے نا جی، کہا جاوے.
درست نہیں ہے. بکری ہے آپ پیسے دے کے خرید کے لے کے آئے تو آپ ذبح کر کے کھائیں، حلال ہے. نہیں جا رہے تھے رستے میں ملی تو پکڑ لے کے لا لیا ذبح کر کے کھا رہے ہیں، حلال ہے. حکام کی بڑی تفصیلات ہیں، کیا سونگنا کیا نہیں سونگنا. عورت کے لیے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانا بہت پسندیدہ ہے، لیکن خوشبو لگا کے باہر نکلنا اس کے لیے درست نہیں ہے. زبان کا مسئلہ ہے. کون سا باپ چل رہا؟ کیا نام باپ کا؟ باب الشریعہ. مگر اثر کی اذان ہوگی. باب الطریقت باب الحقیقت کا کیا کریں گے؟ ہاں، اور ابھی چھٹی تک بھی نہیں آئے. یہ بچوں کو تھوڑا سا میں وہ دے دینا چاہ رہا ہوں، ایک رخ کہ یہ لوگوں کو ایک رستہ مل گیا، رخ مل گیا. تو یہ لوگ آپ لکھنا پوری کتاباں یہ حساب سے لکھو، ہر چیز سے متعلق کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، کیا مسنون ہے، کیا غیر مسنون ہے، کیا شرعی ہے، کیا غیر شرعی ہے. ذرا یہ بتاؤ، جزیات بتاؤ ساتھیوں. ورنہ دین پسند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا، رمضان کے روزے رکھ لیتا، نہ آنکھ کا استعمال صحیح ہے، نہ زبان کا استعمال صحیح، نہ کانوں کا استعمال صحیح ہے، نہ سر کے بال صحیح ہے، نہ چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ سوچ سمجھنا شریعت مطہرہ کے منشے کے موافق ہے. اصلاح بولے تو کوئی معمولی سی چیز سمجھے کیا. اور ایک دوسرا نقطہ بھی سمجھ لو، اصلاح کے لیے آئے تو پہلے زمانے میں بالا وغیرہ بنانے کی جو جگہ ہوتی، حجام وغیرہ جہاں رہتے وہ اس کو اصلاح خانہ بولتے تھے. اس کو اصلاح خانہ بولتے تھے. اب وہاں جاتے تھے بالوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اس لیے کہ بال بگڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بڑھ گئے ہیں ادھر سے ادھر سے. تو اب اس کے پاس میں جا کے بیٹھتے، بالا بنانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جا کے آپ بیٹھ گئے وہاں ٹیبل پہ. انہیں بولتا وہاں نہیں، یہاں آ کے بیٹھو. اچھی بات ہے بول کے وہاں جا کے بیٹھ گئے. اچھے خاصے کپڑے ہیں، وہ نہیں، میرے پاس کا ایک کپڑا ڈالتا ہوں، کپڑا ڈلا لیتا. ایسا بیٹھو، سیدھا گردن سیدھی کرو. اچھی بات ہے. پھر پانی مارتا، خاموش بیٹھتے. پھر دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو ملتا، چپ چاپ بیٹھتے. پھر بالا کاٹنا شروع کرتا ہے، اس طرح چلانا شروع کرتا ہے تو ادھر منڈی کرو بولتا ہے، ادھر منڈی کرو بولتا ہے، سر جھکاؤ بولتا، سر اٹھاؤ بولتا، آمنا صدقنا. ارے کئی کو اصلاح کرانے کے واسطے آئے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے واسطے کسی کے پاس میں آئے تو یہ کئی کو وہ کئی کو. خالی بالا بنانے گیا تو وہ کوئی حجام کے بارے میں مشہور ہے. ایک بادشاہ ایک حجام کسی بادشاہ کو بولا کرتے ہو، پوری دنیا آپ کے سامنے سر جھکاتی، آپ میرے سامنے بولا. جب اصلاح کے لیے آئے تو تفویض کا مزاج رہتا، بولے ایسا سننے کی عادت ڈالنا، کچھ مشقت آئے تو اسے جھیلنا، کچھ آپ پر وہ تصرفات کریں آپ کی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کریں گے آپ یہ کرنا، کوئی حکم دیں آپ کو کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے، سب مانتے رہیں گے تو اصلاح ہوں گی. ایک آدمی کو شیر بنانے کی خواہش بھی تھی، جسم کے اوپر شیر بنانے کی. لوگ رہتے نا وہ نشانہ بناتے خاص قسم کے، رنگاں اس میں بھرتے، کالے بھی ہرے بھی. وہ سوئی وغیرہ کے ذریعے سے جسم کو گودنا کہتے ہیں. ایک صاحب کو خواہش ہو گئی میرے جسم پہ شیر کی تصویر بنانا ہے، تو جا کے اس کو بولے شیر بنانا ہے. بولے تو اچھی بات ہے، بیٹھ جا. بولے تو بیٹھ گیا. انہیں ایسے سوئی مارا کرتا، سوئی مارتے چیخا، چیخ کے بولا ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے نا جی تم شیر بناؤ. بول کے کیا بنانا چاہ رہے ہیں تم؟
دم بنا رہا ہوں، بولے تو انہوں نے بولا بغیر دم کا شعر بتائیے کہ اگر ایسا کوئی شخص جائے اور یہ خواہش کرے شعر بن جائے گا، تکلیف ہی نہیں ہونا، نہیں فلاں بن جانا، فلاں بن جانا، قطب بن جانا، قطب الارشاد بن جانا، جی کیسے بن سکتا ہے؟ پیر بن جانا، شیخ بن جانا، مرشد بن جانا، یعنی کہ ولایت مل جانا، تعلق مع اللہ کھل جانا، کشف ہونے لگنا، جی یہاں تو آدمی مجاہدے والی لائن پہ جب تک کہ نہ پڑے، نفس کی مخالفت والے مسئلے کو طے نہ کر لے اپنے حق میں، اور مکمل فرما برداری اور طاعت کا فیصلہ نہ کر لے، اور ہر آنے والی مشقت کو جھیلنے پر تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک اصلاح عام طور پر نہیں ہوتی۔ کسی کو پروردگار عالم بغیر کسی مشقت کے نوازتے ہیں، ان کی عنایت و مہربانی ہے، سنت نہیں ہے ان کی۔ زبان کا مسئلہ ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا جائز نہیں ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، کس جذبے سے بولنا ہے، احکام ہے اس کے۔ حق بولنا ضروری ہے، باطل بولنا حرام ہے، بر وقت بولنا، بے وقت نہیں بولنا۔ وہ آگے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا، آپ نماز میں ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بول سکتے ہیں آپ؟ بے وقت ہے وہ۔ ہاں نماز میں آپ نہیں ہیں، آپ کو آگے کوئی بولا السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام بولنا واجب ہے۔ کب بولنا، کب نہیں بولنا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، بولنے میں طریقہ کیسا رکھنا، کیسا نہیں رکھنا، اور اس بولنے کے پیچھے جذبہ کیسا رکھنا، یہ سارے احکام ہیں، ان سب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے اپنے ظاہر کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا، اب سر سے لے کے پیر تک، پاؤں تک سوچتے رہنا کون سی چیز کا استعمال میں کیسا کر رہا ہوں۔ ابھی پیسوں کا مرحلہ باقی بھی ہے جسم سے ہٹ کے، اور ابھی جسم کا مرحلہ بھی ابھی ظاہر سے متعلق باقی ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، کیا لینا کیا نہیں لینا، کب اٹھانا کب نہیں اٹھانا، کب ہاتھ پھیلانا کب ہاتھ کھینچ لینا، قدم کدھر اٹھانا کدھر نہیں اٹھانا، یہ سارا مسئلہ طے ہوا تو ظاہر شریعت کے مطابق ہوتا۔ اصلاح کا یہ پہلا حصہ ہے، باقی اگر ذہن اسی طرف چلا اور یاد رہا تو آگے کا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں۔ 4:30 ہو رہے ہیں، وقت ہو گیا، اور ویسے بھی یہ تیسری گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پھر ایک چوتھی جگہ جانا باقی ہے۔ اس واسطے بس آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، توجہ دیجئے، ہفتہ بھر اس مسئلے پہ جو یہاں سنایا جاتا ہے توجہ دیتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا کام کرو۔ تقریر سننے کے لیے مت آؤ، یہاں تقریر وقریر نہیں کی جاتی ہے۔ تقریریں تو ماشاءاللہ ہمارے دنیا میں، حیدرآباد میں ایک سے بڑھ کے ایک تقریریں ہیں۔ تقریر سننا ہے تو وہ جلسہ ولسہ میں چلے جاؤ، نہیں کچھ اپنی زندگی کو بنانا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان باتوں کو لیجئے، ہفتہ بھر غور کیجئے، پھر یہیں آ کے بیٹھ جاتے، بس یہاں سے نکلتے ہی چھوڑ دیتے سب۔ سننے والوں کی 3 قسمیں سنایا تھا میں اس سے پہلے۔ برائے کرم ان لوگوں میں سے بنیے جو بات کو سنتے ہیں، دل میں محفوظ کرتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں پر غور کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں، ان لوگوں میں سے بنیے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے قرآن کریم میں، اللہ پاک نے فرمایا
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو اچھی طرح سنتے ہیں پھر اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔